اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کی تبلیغ تہنیت آپ تمام گروپ ممبرز کی خدمت میں۔ خدا انشاءاللہ اس مہینے کو ہمارے لیے صحت و سلامتی کا ضامن قرار دے انشاءاللہ، اور تمام مومنین، تمام انسانیت جہاں کہیں بھی ہم انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس مشکل حالات سے دوچار ہے۔ بطور خاص تمام تر مؤمنین کے لیے، تمام تر مؤمنات کے لیے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ شعبان المعظم کے اعمال کو سر انجام دیں، جو کہ آپ سب سے شیئر بھی کیے گئے ہیں کل رات۔ آج کا دن ماہ شعبان کا آغاز، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے ایک ایسی ہستی سے منسوب ہے، وہ ہستی کہ جو ہمیں مشکل حالات میں جینا سکھا گئی۔ اس قدر مشکل اور سنگین حالات میں کہ جس سے میں اور آپ دو چار ہیں، اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈل، کوئی نمونہ ہے، تو وہ اس شخصیت و ہستی کی ذات میں ہے کہ جس کی ولادت کا دن آج ہے، ایک سنت کے مطابق، ایک روایت کے مطابق، پہلی شعبان المعظم، ولادت جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو ایک ایسی ہستی کی ولادت، اس جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کہ جو اپنے پدر بزرگوار کے دامن ادب کی زینت ہیں، والدہ گرامی کے دل کا چین اور نور نظر ہیں، پدر بزرگوار کی ہم زبان و ہم سخن ہیں، مادر عظیم کی ہم راز ہیں، ہستی تاریخ ساز، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مشن کی کامیابی کی ذمہ دار، دہن مبارک میں زبان علی کی حامل، حیات اقدس میں تحمل و وقار فاطمہ کی ورثہ دار، جس کے کارناموں پر عقول حیران اور ششدر ہیں، جس کی توصیف میں زبانیں عاجز ہیں، راقم الحروف بھی دیگر توصیف کنندگان کی طرح اس ناچیز اور تمام جتنے گروپ ممبرز ہیں ہمارے ہدیے کو قبول کرے۔ ہم آرزو مند ہیں آج کے دن کے صدقے میں بتوسل جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمارے ہدیے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں، اور تمام تر مؤمنین اور مؤمنات کو منجی عالم بشریت امام زمان علیہ السلام کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے، حجت خدا کی اس طرح پیروی کی جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کی، انشاءاللہ کہ اس طرح سے ہم سب کی کاوشیں مقبول ہوں کہ خدا ہم سب کا شمار امام کے اعوان و انصار میں کرے۔ بی بی کی شخصیت، آپ کی فضائل کے کہنے کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ ہم اپنے لبوں کو ذرا جنبش دیں، کیا کہنے اس شخصیت کے، اور کس طرح سے فضائل بیان کیے جائیں اس ہستی کے کہ جو آغوش جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت یافتہ ہیں، علوم اسلامیہ کو وسعت عطا کرنے والی ہیں، مقام ولایت حقہ کے دفاع کی ذمہ دار اور تاریخ عاشورہ میں درخشاں ترین حیثیت کی حامل ہے۔ آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مقام ایک ایسے پیغام رساں کا پیغام ہے جس نے خون ناحق کے شہداء کو دنیا کے غافل ترین انسانوں کے کانوں تک پہنچایا، جو کہ بہت مہم اور دشوار عمل ہے، اور اس کی بازگشت کے صفحات تاریخ کو روشن کیا، اس طرح سے روشن کیا، اس طرح سے درخشاں کیا کہ آج تک تاریخ اسلام کے وہ صفحات کہ جن پر زینبی کردار ہمیں نظر آتا ہے، جن پر زینبی مہر نظر آتی ہے، مہر ثبت نظر آتی ہے، وہ آج تک درخشاں ہیں، آج تک چمک رہے ہیں۔ کربلا کے شہداء ناحق کا پیغام کی نشر و اشاعت میں اگرچہ آپ کو ناگفتہ بے صدمات اور دربدری کا سامنا کرنا پڑا، تاہم آپ نے اپنے بے مثل و عدیل کردار و شجاعت اور پرہیزگارانہ طریقہ کار کی مدد سے اس پیغام کو ثمر آور کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا زنان عالم کی صحیح پیشوا، صنف خواتین کے لیے اللہ تعالی کی حجت، نمونہ، تمام تر خواتین کے کردار کے لیے سید الشہداء کے مواقف کی تصدیق کنندہ، اور مسلمان خواتین میں سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بعد درخشاں ترین شخصیت کی مالک ہیں۔
آپ وہ خاتون کہ جس نے اپنے مقام میں عفت و تقوی کے تحفظ میں اپنی بے مائگی و دربدری کے دور اخیار کے مجمع میں بحیثیت سیدہ فاطمہ سامنے آئیں اور اپنے اسوہ تبلیغ سے بنی امیہ کے قصر حیات میں لرزاں پیدا کر دیا۔ اس معاشرے میں جس میں اور آپ زندہ ہیں، کیوں اس انسانی معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ پر بات کی جائے یا آپ کی شخصیت کو پڑھا جائے اور باقاعدہ اس تاریخ کو ذہن نشین کروایا جائے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، وہ تاریخ کے جو تاریخ عاشورہ کے بعد کی تاریخ کہلاتی ہے، یعنی عاشورہ کے بعد کے ان سنگین حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے مقابلہ کیا باطل کا، اور اس باطل قوت کا کہ جو اپنی پوری جاہو حشمت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے ساتھ، مگر یہ کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ گویا ہوئیں تو وہ باطل قوت اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس تاریخ کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے میں ان بزرگ خواتین جن میں جناب فاطمہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اسوہ حسنہ و حیات مقدس کا مطالعہ کیوں اشد ضروری ہے، بالخصوص جبکہ دور حاضر میں نیک و بد کی شناخت کے لیے شدید دشواریاں پیش آتی ہیں، اور جبکہ دونوں قسم کے بے شمار نمونے سامنے آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہمیں زندگی کی صحیح روش کی تلاش کی خاطر سیدہ طاہرہ و سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جیسی عظیم ہستیوں کی تاریخ حیات کا مطالعہ از منہ و سابقہ کی نسبت بہت ضروری ہو گیا ہے، تاکہ ہم اپنے دور کی ضرورت سے بطرز احسن عہدہ برا ہو سکیں۔ سید زینب سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ مطالعہ ہماری تمام تر خواتین مستورات کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کے قلوب کو مستحکم کرتا ہے اور انہیں اسلوب زندگی اور سلیقہ حیات اور فرائض روزمرہ سکھاتا ہے، انہیں اس طریقہ کار کا درس دیتا ہے جو عورت کو صحیح معنی میں عورت بناتا ہے اور اس کے لیے شرافت و آبرو کا نمونہ پیش کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ عورت کا امتیاز اس کی عزت نفس، خود آگہی، احساس فرائض اور ان تمام اقدار کے نتائج کی تلاش کرنے میں ہے، اس کی کامیابی و کامرانی ہرگز اس کے تجمل پرستی میں نہیں بلکہ روحانیت، اللہ کے مقرر کردہ راستے پر چلنے اور زندگی کی گراوٹوں سے آزادی کے حصول کی کوشش میں مضمر ہے، نہ کہ ایسے اعمال پر کاربند رہنے میں۔ آج کل جہاں فیمنزم کا لوگ نعرہ استعمال کرتے ہیں اور مختلف ایسے نعروں کے ساتھ جہاں پر ہمیں عورت کی عزت نہیں بلکہ اس کی تذلیل دکھائی دیتی ہے، چاہتے ہیں کہ عورت کو آزادی دیں، مگر کن چیزوں کے ساتھ آزادی؟ اصل میں جو مینٹورز ہیں، جو آئیڈلز ہیں، جن کو اصل میں اسوہ و قدوہ اسلام نے قرار دیا ہے، ان سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس نہج پر آ گیا ہے یا ہم یہاں پر آ گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیسے سلوگنز لگا رہے ہیں، کس طرح کن لوگوں کو اپنا آئیڈیل قرار دے رہے ہیں، یہ ان ہستیوں سے ہٹنے کا، اپنے مرکز سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ بہت اہم ہے عزیزان جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کو پڑھنے کا، ان کو ریڈ کرنے کا۔ یہ فقط معجزہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کا کہ انہوں نے جناب زینب جیسی بیٹی پال کر معاشرے کے زمانے کے سپرد کی۔ یہ کربلا کے بعد ہمیں معجزہ دکھائی دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ تربیت جو جناب زینب، جناب زہرا اور مولا کائنات علیہ السلام کی ہے، وہ کس طرح سے ہمیں زمانے کے سامنے نظر آتی ہے۔ ایسی بابصیرت تربیت کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل کو، نہ کہ یہ کہ ایک عمومی سطح کی گفتگو انتہائی تمسخر بازی کی طرف پوری قوم کو اور نوجوانوں کو لگا دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف گامزن ہے، کس طرف جا رہی ہے، ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں جن لوگوں کی جانب، جن لوگوں کی سیرت، کردار، تاریخ کے مطالعے کی جانب لے کر آنا ہے، ان میں ایک بہت اہم شخصیت زمانے کے امام کی نصرت کے حوالے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں، بہت زیادہ طولانی نہیں، فقط ایک پیغام دیتے ہوئے کہ ہم آج کے دن انشاءاللہ ضرور سب غور کریں اور ایک مرتبہ کم سے کم مطالعہ کریں خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ خود امام زمان علیہ السلام نے جہاں پر تاکید کی تھی ایک عالم دین کو جب آپ ملے اور آپ نے بہت زیادہ تاکیدیں کی اور بتایا
کہ اعمال کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کو زبانی یاد کیا جائے. ان میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں تھیں، نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ تھا، وہاں پر ایک خطبہ تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، جس کے بارے میں امام الزمان نے تاکید کی کہ اس کو بہت زیادہ ازبر کیا جائے اپنی نسلوں میں، یعنی اپنے بچوں کو یاد کروا دو یہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. کیوں عزیزان اس پر غور کرنا ہے کہ کیوں امام زمان علیہ السلام نے اتنا ایمفسس کیا کہ ہم اس خطبے کو پڑھیں اور یاد کریں، باقاعدہ یاد اور حفظ کرنے کا کہا گیا. اس میں کیا راز مضمر ہے، پنہا ہے، اس کو ہم جب تک مطالعہ نہیں کریں گے خطبے کا صحیح طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوگا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کے لا تعداد پہلو ہیں اور اس قدر اہمیت ہے، اس قدر مخصوص قدر و قیمت کے حامل ہیں کہ میرے اور آپ کے بیان کرنے سے قاصر ہے کہ ہم بیان کر سکیں کیا عظمت ہے گفتگو کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. یعنی فقط ایک دو باتیں اگر میں اہمیت میں بیان کروں تو سب سے پہلی بات یہ کہ خطبات ایک ایسی خاتون محترم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے جو اپنے عزیزوں کی شہادت اور خون ناحق کے داغ اپنے دل پر لیے ہوئے ہجوم مصائب سے دوچار ہے، درد مند ہے، خستہ حال ہے، خستہ جگر ہے. ایسے موقع و محل اور ماحول میں ادا کیے گئے جو خوف و رعب اور وحشت سے پر تھا اور جہاں کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں تھی. مخدومہ عالیہ کا کلام و فصاحت و بلاغت کا عجیب ترین اور عظیم مرقع تھا. یہ کلام اپنے مقام پر مکمل طور پر واضح اور آشکار اور ہر طرح کامل اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور رکاوٹ کے بغیر صادر ہوا، اور اس کی گواہی ہمیں آپ کے خطبے کے پہلے جملے سے ملتی ہے کہ جس میں آپ نے آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے کیا کہ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. وصلی اللہ علی رسول محمد، اور اللہ کی طرف سے درود و رحمت ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علیہ اجمعین کے تمام تر اہل بیت پر. تو یہ بتاتی ہے اس قدر اطمینان آپ کے پہلے جملے کا بتا دیتا ہے کہ اس قدر ہجوم مصائب سے دوچار ہونے کے باوجود ثانیہ زہرا جب خطاب کرتی ہیں تو آپ پروردگار عالم کی حمد و ثنا بجا لاتی ہیں. یعنی اس قدر مصائب میں بھی آپ ذات اقدس پروردگار عالم کو نہیں بھولیں اور حمد کی ہے آپ نے پروردگار عالم کی. تمام تر کلام، اور پھر ہم دیکھیں جس دربار میں خطاب ہو رہا تھا وہ دیگر ممالک اور سلاطین کے نمائندگان موجود تھے، جس میں ہر ایک کے لیے اس دردناک اور اندوہناک واقعے سے باخبر ہونا لازم تھا. تو اسی لیے ہر سننے والے کے جذبات میں اس خطبے نے، اس فصیح و بلیغ خطبے نے اور کلام نے ہیجان پیدا کر دیا تھا. اور اس ہستی نے کہ آپ نے تمام ہنگامہ کے باوجود اور حاکم وقت یزید اس وقت موجود ہے جو خود اتنا بڑا شاعر ہے، جو خود اس قدر کلام کرنے والا ہے، اور اس نے اس قدر کلام کرنے والے اپنے ارد گرد جمع کیے ہوئے ہیں. تمام تر شعراء ہیں، ادیب ہیں، سخنور ہیں، بڑے سے بڑے لوگ ہیں، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس دلیری اور شجاعت کے ساتھ اپنا کلام لوگوں تک پہنچایا، زینب عالیہ کا یہی معجزہ تھا کہ ایسے سنگین اور ناگفتہ بھی حالات میں مصروف سخن ہوئی. گفتگو بھی اس قدر فصیح و بلیغ و فیصلہ کن جو فکری انقلاب اور سیاسی خلفشہ اور معاشرے کو متزلزل کر دینے والی تھی. عوام الناس میں اس لیے لرزہ پیدا ہوا جبکہ یزید اور بنی امیہ کے صاحبان اقتدار اختیار سب سے زیادہ لرزہ برندام ہوئے. یہ معجزہ تھا علی کی بیٹی کا، یہ معجزہ تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی لخت جگر کا. عزیزان، ہم نے بھی بی بی کی اسی سیرت سے انشاءاللہ کہ بہت زیادہ کس طرح سے اپنے امام وقت کے لیے میدان میں اترنا ہے، چاہے وہ میدان علم ہے، میدان عمل ہے، اور کس طرح سے اپنے وقت کے امام کا دفاع کرنا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں بیوی کی سیرت اور کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم حق ادا کر سکیں زینبی ہونے کا، اور خدا میں زینبی کردار اور حشر کے دن زینبی پرچم کے نیچے انشاءاللہ محشور فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہم عجل لولیک الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ شعبان المعظم کی تبلیغ تہنیت آپ تمام گروپ ممبرز
کی خدمت میں خدا انشاءاللہ اس مہینے کو ہمارے لیے صحت و سلامتی کا ضامن قرار دے انشاءاللہ، اور تمام مومنین، تمام انسانیت جہاں کہیں بھی ہم انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس مشکل حالات سے دوچار ہے، بطور خاص تمام تر مؤمنین کے لیے، تمام تر مؤمنات کے لیے کہ صحت و سلامتی کے ساتھ شعبان المعظم کے اعمال کو سر انجام دے، جو کہ آپ سب سے شیئر بھی